پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل۔ 70 سال پہلے دوستی کا جو بیج بویا اب وہ ایک توانا اور پھلدار درخت بن چکا ہے۔ وقت کی کوئی آندھی یا عالمی حالات کا کوئی طوفان اس فولادی بندھن پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چین کے صدر شی جن پنگ کو تہنیتی پیغام۔ پاک چین دوستی پر جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سے چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے جائزے سمیت اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر پیش رفت اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خاتون کی عزت اور تکریم ہر قسم کی سیاست سے بالاتر ہے۔ ہماری سماجی تہذیب اور معاشرتی روایات اس قسم کی غیر اخلاقی زبان کی اجازت نہیں دیتی۔ مریم نواز کے حوالے سے عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی بیان کی ہر سطح پر مذمت۔ حکومت معاشی بہتری کے لیے پرعزم روپے کی قدر مستحکم کرنے اور مقامی صنعتوں کے فروغ کے لیے لکشری آئٹمز کی درآمد پر پابندی کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ۔ ملک کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے سولر سسٹم پر عمران خان حکومت کا لگایا ہوا 17% ٹیکس بھی ختم۔ بلوچستان میں چلغوزوں کے قیمتی جنگلات میں 2 ہفتوں سے لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایمرجنسی صورتحال میں قیمتی جانیں بچانا اولین ترجیح ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کسی بھی ملک سے مدد درکار ہو تو ضرور رابطہ کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ صرف رائل اے سی ڈی سی فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں۔ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی۔ بدلے ہوا کے رنگ رائل فینز کے سنگ، رائل ساتھ زندگی بھر کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے شو کا آغاز ایک اچھی خبر سے۔ پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ کو پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ چین اور پاکستان 2 بھائیوں کے نام ہے۔ 70 سال پہلے دونوں ملکوں نے دوستی کا جو بیج بویا اب وہ ایک توانا اور پھلدار درخت بن چکا ہے۔
वक्त की कोई आंधी, आलमी हालात का कोई तूफान इस फौलादी बंधन पर असरअंदाज नहीं हो सका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने इन प्यारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी जान पाक चीन दोस्ती की वजह से ली गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जामे कराची वाक़े समेत पाक चीन दोस्ती पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करते हैं और अहद करते हैं कि इन जराइम में मुलविस दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक खित्ते से गुर्बत मिटाने, मुआशी ताउन, खित्ते को जोड़ने और पायदार इस्तेहकाम की मजबूत बुनियाद है। ये हमारी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत और जमानत है। पाक चीन ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, पाकिस्तान चीन दोस्ती बात की जाए तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी है दोस्ती और अब 71 साल मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चीनी सफारतखाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान की इक्तसादी खुशहाली और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मिसाल है। इस बारे में उमर मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान और चीन को दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे 71 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर चीनी सफारतखाने में तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़ कर सुनाया। The establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan, the journey has been a long and steady one and has moved from strength to strength. It is the constant desire of Pakistan to take this journey of friendship and trust, the mutual trust with China, to new heights and to make this relationship an all-inclusive one, in which other countries in addition to Pakistan can benefit from magnanimity of our ever-trusted and all-weather friend China. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती का आगाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सफारती ताल्लुकात से हुआ और अब ये दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि सी पैक आने वाली नस्लों के लिए माशी तरक्की और खुशहाली का मजहर है। इस तरह पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से दोस्ती शुरू होते होते किस तरह जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ट्रांसलेट हुई है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की मिसाल है, बल्कि इस खित्ते के लिए, इन नौजवानों के लिए, पाकिस्तान और इस खित्ते की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक माशी तरक्की, खुशहाली का मजहर है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 साल मुकम्मल होने के पुरमुसरत मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने केक भी काटा। इस मौके पर चीनी नाज़िमुल नमूर भी उनके हमरा मौजूद थी। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम भी इस वक्त का हिस्सा होंगे। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि ये दौरा वज़ीर ख़ारजा वांग यी की खुसूसी दावत पर हो रहा है। दोनों वज़ीर ख़ारजा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर खुसूसी तवज्जो के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त और अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का एक लाजवाल रिश्ता है जो कई दहाइयों पर मुहित है रिजवान, और इस दोस्ती में बहुत से उतार चढ़ाव भी आते रहे। बहुत सी मंजिलें दोनों ममालिक ने मिलकर तय की हैं। बहुत से ऐसे अहम मंसूबे हैं जो इस वक्त भी चल रहे हैं और दोनों ममालिक इस वक्त हर सतह पर हमें मुत्तहिद नजर आते हैं। और पाक चीन जो अवाम है, उनकी जो आपस में मोहब्बत का रिश्ता है वो भी लाजवाल है। पाकिस्तान के लोग चीन के लोगों से जो मोहब्बत रखते हैं और वहाँ के लोग भी पाकिस्तानियों के लिए जो खुलूस का जज्बा रखते हैं, उसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। सलमा, ये कहना आसान है और डिजिट्स में बताना तारीख के हवाले से कि 70 साल गुजरे हैं। हालांकि ये 70 साल एक तवील अरसा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, फिर चीन के मौक़िफ़ की तायद जैसे पाकिस्तान करता रहा है आलमी सतह पर। हम देखते हैं कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान में टेररिज्म का मामला हो, पाकिस्तान में इकनॉमिक स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हों पाकिस्तान और चीन के, तो चीन हर फ्रंट पर पाकिस्तान के साथ रहा है और बड़े बाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान की हिमायत का भी ऐलान किया है। पाक चीन ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। सर, पाक चीन दोस्ती को 71 साल मुकम्मल हो गए हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अगर एक उमूमी जायजा लिया जाए तो क्या चीज़ अहम और मुनफरिद है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इस मौके पर बात करने के लिए मदऊ किया।
دیکھیں جی، ہمارے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ وہ 1950 میں قائم ہوئے، اور پاکستان ان سب اول ممالک کے اندر شامل تھا جس نے تائیوان کو بھی ریکگنائز کیا اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ریکگنائز کیا. تو اس وقت سے ہمارے تعلقات بنے. پھر ہم نے 1963 میں اپنا سرحدی مسئلہ حل کیا، اور تب سے جو ہمارے خصوصی تعلقات ہیں یا ان کی بحالی جو ہے وہ دونوں ممالک میں اس کے اوپر خاطر خواہ آپ کو زور نظر آتا ہے. اور اس کا ثبوت پھر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی لیول وزٹس ہمارے ہوتے ہیں. اب بھی ہمارے فارن منسٹر صاحب وہاں پہ وزٹ پے کریں گے، پرائم منسٹر صاحب وزٹ پے کریں گے، ورائٹی آف ایگریمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں. پھر پیپلز ریپبلک آف چائنا جو ہے وہ پاکستان کو معاشی، عسکری اور فنی امداد جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اور یہ جو ہماری عسکری تعلقات ہیں اسپیشلی یہ 1966 میں شروع ہوئے اور اب تک آپ کو وہ جاری نظر آتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بحری جہاز ہوں، J-10C ہو، ریڈار سسٹم ہے اور دوسرے ٹیکنیکل اسسٹنس آپ کو نظر آتی ہے. پھر دونوں ممالک 1972 سے لے کر اپنے ایک دوسرے کو اسٹریٹجک پارٹنر کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو کمپیئر کریں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ تو اس میں ایک واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان چائنا کے جو ریلیشن شپ ہیں اس کے اندر آپ کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نظر آتا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ آپ کو ایک فارمل پولیٹیکل گورنمنٹل لیول کے اوپر ریلیشن شپ نظر آتا ہے جہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان تعلقات کے اندر آپ کو سرد مہری نظر نہیں آتی. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات میں مثال کے طور پہ 50 کی دہائی میں بہت اچھے تھے، 80 میں بہت اچھے تھے، 2001 کی دہائی میں آپ کے بہت اچھے تھے، پھر 60 اور 70 کی دہائی میں آپ کے لو پروفائل تھے ریلیشن شپ، 90 کی دہائی میں لو پروفائل تھے، 2011 سے سلالہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کو لو پروفائل ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ نظر آتے ہیں. پھر تیسرا اہم یہ بات کہ چائنا ہر کڑے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ ہر کڑے وقت میں کھڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ تعلقات ہیں جس کے اندر آپ کو کنسسٹنسی نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو سرد مہری یا اس کے اندر بریک اپ نظر نہیں آتا. یہی خصوصی بات ہے پاکستان چائنا ریلیشن شپ کی. جی تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان چین تعلقات میں ایک فلیگ شپ پروگرام شروع کیا گیا BRI کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، جس کا نام CPEC رکھا گیا. اب اس CPEC کو گیم چینجر بھی کہا جاتا ہے. آپ نے بھی ذکر کیا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا، عوامی سطح پر ایک دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جا رہا ہے. CPEC کی افادیت اس پر روشنی ڈالیے، کس قدر اہم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں CPEC جو ہے فلیگ شپ پروگرام ہے بیسیکلی BRI کا، اور یہ چائنا کا آج کا خواب نہیں ہے، سلک روٹ کا بہت پرانا خواب ہے پاکستان چائنا کا. اس میں پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ مرکزی حیثیت ہے. اور پھر اس جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ریجنز کو آپس میں جوڑتا ہے. اور اگر ریجن کنیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی فار ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور پلس ویسٹ ایشیا اگر یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آگے جا کے آپ کا یورپ کے ساتھ اور افریقہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور مور دین 60% جو آپ کا ٹریڈ ہے وہ اس روٹ سے ہوا کرے گا. تو جب ٹریڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی آئے گی. ہمارے خطے کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ غربت ہے. تو اس غربت سے جان چھڑانے کے لیے جو اتنی بڑی پاپولیشن اس پورے ایریا کے اندر رہتی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ CPEC. تو اس CPEC کے ذریعے سے جو چائنیز انفلوئنس ہے وہ اس وقت ویسٹ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اسپیشلی ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے اندر. تو اسی وجہ سے اس کو کنٹین کرنے کے لیے جو آپ کو ویسٹ کا آپ کو نیریٹو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ چائنا لبرل ورلڈ آرڈر کے لیے تھریٹ ہے. میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ لبرل ورلڈ آرڈر کو تھریٹ چائنا سے نہیں ہے، لبرل ورلڈ آرڈر کو تھریٹ خود ویسٹرن ورلڈ سے ہے، پاور بیسڈ پالیسی ویزا وی پیریفرل نیشن. لبرل ورلڈ آرڈر کو جو تھریٹ ہے وہ ویسٹ کے اسٹریٹجک الائی سے ہے جو اسرائیل اس وقت فلسطینینز کے ساتھ کر رہا ہے، یا انڈیا اس وقت جو کشمیری یا مائنورٹیز کے ساتھ انڈیا کے اندر کر رہا ہے. تو چائنا جو ہے، چائنا کا جو پروجیکٹ ہے، جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے CPEC، وہ بنیادی طور پر ایک تو ہماری مضبوط دوستی کا آئینہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے معاشی خوشحالی آئے گی، تیسرا یہ کہ خطوں کے درمیان کنیکٹیوٹی
بڑھے گی. اور جو کہ یہی وہ چین کی پالیسی ہے جس کا بارہا ہم دیکھتے ہیں اظہار بھی کیا جاتا ہے چین کی جانب سے, چین کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے. چین اوپننس کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ تمام لوگوں کو اپنی ترقی میں شامل کرنا چاہتا ہے, اور یہی ایک پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی, تمام ملکوں کی, تمام خطوں کی ترقی ہی اس دنیا کی اور اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے بہتر ہے. ڈاکٹر منور حسن صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ وقت نکالتے ہیں, پی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہیں ہمارے, خاص طور پر ہمارے شو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں سلما. بالکل, کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. گزشتہ 4 سال انتقام کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی. یہ اسی انتقام کا نتیجہ ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب انہوں نے کہا کہ فخر ہے کہ ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کے قائدین عوام کے لیے درد رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور صلاحیت ہر شعبے سے بالاتر ہے. انہوں نے پنجاب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا. مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ عمران خان کا نام لینے کی بھی روادار نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 سال میں ملک کی جو بربادی کی گئی اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں. ان کی نااہلی اور نالائکی کی داستانیں سنانے کے لیے ان کا نام لینا ضروری ہے. جب بھی مجھے عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے تو مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. لیکن 4 سال کیونکہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جو شخص براجوان رہا, جس نے پاکستان کی تباہی کی, جس نے پاکستان کی بربادی کی, جو پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے, جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے, جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجھاتے بجھاتے سال لگ جائیں گے, جو اس سب تباہی, بربادی, نالائکی کا ذمہ دار ہے, اس کا کیا نام ہے؟ تو عمران. مریم نواز نے کہا کہ نئے شیریں مزار کی گرفتاری کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی, لیکن ان پر یہ مقدمہ انہی کے دور حکومت میں بزدار حکومت نے قائم کیا تھا. دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے سنجیدگی, بالغ نظری اور معاملہ فہمی کی توقع تو ہمیشہ سے ہی عبث تھی, لیکن کل انہوں نے خاتون کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی سے یہ ثابت ہوا کہ وہ عورت کی عزت اور اس کے رتبے سے بھی ناآشنا ہے. عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی بیان کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. کسی بھی عوامی جلسے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا انداز خطابت کسی بھی قسم کے ربط اور شائستگی سے عاری تو ہوتا ہی ہے, لیکن کل ملتان کے جلسے میں انہوں نے جو کچھ کہا اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اپنے جلسوں میں خواتین کو مدعو کرنے والا اور ان سے سپورٹ مانگنے والا لیڈر دراصل وہ عام شخص ہے جو خواتین پر جملے بازی کو کارنامہ سمجھتا ہے. عمران خان کی مریم نواز کے خلاف گفتگو اخلاق سے اس قدر آ رہی تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جن عزت داروں کے گھروں میں مائیں بہنیں ہوں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے. سابق صدر نے کہا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے اپنے مذمتی بیان میں کہا, ایسی بد زبانی ہمارے سیاسی کلچر کے طور پر بڑھانا نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے. عمران نیازی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے پر بھی تلا ہوا ہے. مریم نواز شریف سے سیاسی میدان میں ہارنے والے کا کم ظرفی اور دشنام ترازی پر اتر آنا اعتراف شکست ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خواتین کے لباس کو جرم کی وجہ قرار دینے والا اپنی خرافات سے سیاسی مد مقابل خاتون کو ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مریم نواز کے بارے میں جملے بازی پوری قوم کی خواتین کی توہین ہے. ایسے جملے عمران خان کی تربیت اور کردار کا عکس ہیں. ہمارے معاشرے کی اپنی روایات ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس گھٹیا سوچ کا اظہار کیا ہے, میرا خیال ہے ان کا کوئی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے خراب لگتا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں عطا تارڑ اور ملک احمد خان نے عمران خان کی غیر شائستہ زبان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاست میں تمیز و تمدن کے روادار ہیں, لیکن خواتین کی بے عزتی کی کوشش ہرگز قابل قبول نہیں. گفتار میں یہ حال ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے. اس بات کو بھی یہاں کیا جائے کہ ایسی گفتگو کرنے والے کی ذہنی حالت کیا ہے. جو وزیر اعظم رہا ہو, کسی خاتون کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال
زیب نہیں دیتا. جنہوں نے عمران خان کی طرف سے استعمال کی جانے والی زبان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز کے بارے میں جملے بازی پوری قوم کی خواتین کی توہین کے برابر قرار دی. جلسے جلوسوں میں کسی کی جو ہے نا عورت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو جو بھی ہو، کسی کا اس طرح مذاق نہیں بنانا چاہیے. عورت کو تو ہمیشہ ہی عزت دی گئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آگے مقام دیا ہے کہ عورت افضل ہے اگر مانا جائے تو. یہ تو خود وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح ہیں، جو زبان نجیزہ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں کہ میرا کردار یہ ہے. وہ بھی ایک عورت ہے تو ان کے بارے میں مطلب کسی کو بھی حق نہیں ہے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، لیکن یہ ہے کہ عورت تو عورت ہے نا، تو اس کا مطلب اس کے بارے میں اس طرح نہ کریں، اس کے ذاتی اس پر نہ کریں، آپ سیاست کریں. خواتین کے لیے جو جملے استعمال ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سیاست سے سیاست تک محدود ہونی چاہیے، اس میں خواتین اور بچوں کو نہ گھسیٹا زیادہ اچھا ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہر میدان میں اپنی تہذیبی، روایتی اور سماجی ذمہ داریوں کی پاسداری اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ضروری ہیں. شاہ رخ شفیع، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. عورت کی عزت و تکریم سے متعلق مزید بات کرتے ہیں رہنما جماعت اسلامی، سماجی کارکن سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت دیا. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے خواتین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو عورت کی عزت، تکریم، اس کا رتبہ ہماری معاشی اقدار کے تناظر میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں سب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، اور ابھی تک عمران خان نے اچھا اسٹیٹر اپنا بنا کے رکھا تھا. انہوں نے کی ہوئی بات ان کی اہلیہ نے بہت پوری کتاب لکھ دی تھی، لیکن ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں قوم کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے وہ اس کے اوپر مریم سے بھی اور اپنی خواتین ان کی نشان نہیں ہے، اور قوم کے رہنما اگر اخلاق سے گری ہوئی ہم کیا سیکھیں گے ان سے. اس لیے سمیہ صاحبہ، قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے، اگر آپ جگہ تھوڑی سی تبدیل کر لیں تاکہ ہم آپ کی آواز ٹھیک سے سن پائیں. جی میں نے کہا کہ جی ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 میں نے کہا ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں بہت زیادہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، اور قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور احترام یہ قوم کی معاشرت اور تہذیب کا ایک اور اس کی اقدار اور روایات ہے. وہ عربی کا مقول حماد البلاد، عورتیں تہذیبوں کا ستون ہوتی ہیں. تو اگر قوم کے رہنما اس طرح کے کریں گے ہم کس سے سیکھیں گے؟ اور ابھی تک عمران خان نے بڑا اچھا اپنا اسٹیٹس رکھا ہوا تھا کہ ان کی ایک اہلیہ نے ان کے خلاف، لیکن انہوں نے کوئی کمنٹ ان کے اوپر، لیکن ان کمنٹ کے اوپر چاہیے اور بہت زیادہ یعنی بات کا. جی سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آپ رہنما ہیں جماعت اسلامی کی، سماجی کارکن ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عزت کیا ہے، تکریم کیا ہے، اس پر بات کر رہی تھی، اور اپنے حوالہ بھی دیا کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو عزت ہے عورت کی وہ تہذیب ہے، کہ تہذیب کی. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف صحافی سلمان غنی صاحب. سلمان صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت دیا آپ نے. پاکستان کے سیاسی خاندانوں میں عورت کا مقام، عورت کا رتبہ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ آج ہمیں اگر مغرب کے مقابلے میں کوئی ایج حاصل ہے تو ایک تو یہ کہ ہمارا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے، اور دوسرا ہمارے معاشرے کے اندر ماں بہن بیٹی کا ایک احترام ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کبھی بھی تمام تر مخالفت کے باوجود اس طرح کے نازیبا ریمارکس کبھی نہیں آئے تھے جو ایک قومی لیڈر نے ادا کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو ہمارا معاشری کلچر ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نیازی قبیلہ کی روایات بھی جانتا ہوں.
اور وہ بھی عورت کی ہر حوالے سے عزت و تکریم کرتے ہیں، بلکہ عورت کی عزت و تکریم کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی ممکنہ چیز ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے سیاسی رول کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے ان کی سیاست کو، ان کی حکومت کو، ان کی جو ایک اہمیت بنی ہوئی تھی اس کو ڈیمیج کیا ہے، اور یہ ان کا سیاسی حق تھا، اس لیے کہ وہ انہوں نے سیاسی اسٹرگل کیا ہے اور انہوں نے سیاسی طرز عمل اختیار کیا ہے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر ایک قومی لیڈر کی طرف سے اپنی مخالف جماعت کی ایک خاتون لیڈر جو ایک ہی وقت میں بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، اور ان کا ایک سیاسی رول بھی ہے، ایک خاتون لیڈر ہے، تو ان کو اس طرح ذکر پہنچا کے انہوں نے پاکستان کی معاشرتی اقدار کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس خود خواتین کو لینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری، اگر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے انہیں چادر اڑائی، ان کو عزت و تکریم دیا۔ یہ میسج ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، اور انہی روایات سے ہمارے معاشرے قائم ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس سے خواتین کو لینا چاہیے، خواتین کی تنظیموں کو لینا چاہیے، اور خاص طور پہ دیکھیں ان کے جلسوں کے اندر خواتین بھی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اگر سیاسی اسٹرگل پہ آتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ، کلثوم نواز شریف، نسیم ولی خان، فاطمہ جناح، یہ کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں تھی، یہ ملکی حالات اور خاص طور پہ جو صورتحال اس وقت طاری تھی اس میں وہ باہر نکلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خواتین کو یہ کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ جب ان کے مرد یا ان کے جماعتوں کے لوگ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ وہ خواتین ہیں جو باہر نکل کر مردانہ وار رول ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ اس سے کوئی عمران خان صاحب کا قد نہیں بڑھا، بلکہ ان کی جو ایک عزت و تکریم ہونی چاہیے تھی پاکستان کی سیاست میں، اس پہ زد پڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب مناسب سمجھیں تو ان کو یہ بیان واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات سے پاکستانی معاشرے پہ اچھے نہیں پڑے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، آپ بات کر رہے تھے، اور عورت کی عزت تکریم ہماری روایات کا، ہمارے اقدار کا حصہ ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے پاکستان جانا بھی جاتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا اس حوالے سے جانی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عورت کو عزت، اس کی تکریم کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بھی اس موقع پر کوٹ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ایسی پروڈکٹ سے متعلق جو بین ہوئی ہیں پاکستان میں۔ آپ بھی پاکستانی بن کر سوچیں، پاکستانی اشیاء استعمال کریں۔ شہریوں نے غیر ضروری اور پرتعیش درآمدی مصنوعات پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، اور اس سے روپے کی قدر بھی مستحکم ہوگی اور مقامی صنعت کو فروغ ملے گا، ساتھ ساتھ معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ رانا افتخار احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملک کو جس طرح کے سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے، ان حالات میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے غیر معمولی اقدامات ناگزیر تھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لگژری گاڑیوں، موبائل فونز، تزئین و آرائش اور فوڈ آئٹم سمیت دیگر غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی کے فیصلے سے درآمدی بل میں کمی آئے گی اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ پرتعیش چیزیں منگوا کے ہمارے ڈالر باہر چلا جاتا ہے، اس سے مطلب یعنی ملک کی اکنامی کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، اس سے جو اعلان ہوا ہے اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ 1.5-2 روپے نیچے آیا ہے۔ باہر کی چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ بند کریں گے اور پاکستان کی چیزیں کو بڑھائیں گے۔ ایٹم میٹک یہ ہے جو ڈالر کا ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کم ہو جائے گا۔ لگژری آئٹم غریبوں کی پہنچ میں نہیں ہوتی، اس لیے ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے تھی۔ یہ وزیر اعظم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ غیر ضروری اور پرتعیش مصنوعات کی درآمد پر پابندی سے روپے کی قدر مستحکم، تجارتی، کرنٹ اور مالیاتی خسارے میں کمی کے ساتھ مقامی صنعت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، جو ہم ڈالر کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، یہ چیز آج نہ ہوتی۔ موجودہ معاشی صورتحال میں غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ بطور پاکستانی ہر شہری کو چاہیے کہ وہ درآمدی اشیاء کی بجائے مقامی سطح پر تیار مصنوعات استعمال کرے، جس سے ملکی صنعت ترقی کرے گی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں سولر سسٹم پر عمران خان کی حکومت کا لگایا ہوا 17% ٹیکس
ختم کر دیا گیا ہے۔ اکیلا صرف یہ قدم ملک کو بجلی کے بحران سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کس طرح کرے گا یہ کردار، یہ بتائیں گے رضوان عارف۔ حکومت پاکستان نے سولر پینلز پر عائد 17% ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رواں سال کے آغاز پر تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سے کیے گئے معاہدے کے تحت مختلف شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ کو منی بجٹ کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ سولر پینلز پر 17% ٹیکس عائد کیے جانے پر اس انڈسٹری سے وابستہ صنعت کاروں اور ماحولیاتی ماہرین نے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ عمران خان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، جتنی ہماری ایسوسیشن ان سے ملے، ریکویسٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس اس کے امپوز نہیں کریں گے، لیکن پھر اچانک ہی ٹیکس امپوز کر دیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا، وے آف کر دیا انہوں نے، بہت بہتر قدم ہے اور یہ غریبوں کا کام ہے۔ سولر سب سے مفت انرجی اور یہ پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے۔ سولر پینلز پر ٹیکس کے نفاذ نے سابق حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کو بڑھا دیا۔ موجودہ حکومت کے اس اقدام کے بعد صارفین میں سولر پینلز لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ کی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے جو غریب عوام ہے ان کو یہ بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کو جو تکلیف ہے سخت گرمی میں، اور کچھ لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو بجلی کو یوز کرتے ہیں، ان کے جو روزگار کے مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بھی کچھ حد تک حل ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے لگایا گیا ٹیکس ظالمانہ تھا۔ موجودہ حکومت کے اس اقدام سے بجلی کے بحران پر قابو پانے کے ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سولر پینل لگوائیں اور نہ صرف اپنے لیے جو توانائی ہے اس کا انتظام کریں، بلکہ جو قدرتی اور متبادل ذرائع ہیں انرجی کے، ان کو استعمال کے لیے حکومت کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 17% ٹیکس عائد کیا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ بڑا ریلیف ہے حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تاکہ انرجی کرائسس سے پاکستان نکل سکے۔ اتنی بڑی مقدار میں جو ہمارے پاس سورج کی روشنی ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر متبادل ذرائع سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے بھی بڑی تعداد میں اس پوری ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے، اور بڑا حصہ جو ہے اپنے ملک کا وہاں سے لوگوں کو نہ صرف غربت کی لکیر سے اوپر لے کر آئے، بلکہ انہوں نے جو اپنے انرجی کرائسس ہے اس پر بھی قابو پایا ہے۔ رضوان، ایک ناخوشگوار واقعہ سنوبر کے جنگلات میں آگ لگی ہے، اس سے متعلق خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں بلوچستان کے ضلع شرانی میں سنوبر اور چلغوزوں کے قیمتی جنگلات میں آگ لگنے کے حوالے سے اجلاس ہوا لاہور میں، اور اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے تمام بڑے فریقین بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آگ بجھانے کے لیے پاک فوج اور متعلقہ ادارے جس جانفشانی سے کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ ایران کی جانب سے تعاون کی پیشکش کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ جلد صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا۔ فارن سیکرٹری صاحب، آپ UN سے اور آسٹریلیا سے پرویکٹیولی ان سے آپ انگیج رہیں تھرو یور امبیسڈرز، اور جتنی جلدی جو بھی ایڈوائس وہاں سے مل سکتی ہے یا کوئی ایکسپرٹس آ سکتے ہیں، وٹ ایور از اویلیبل ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم، وہ مہربانی کر کے آپ ان سے لیں، تاکہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کا کوئی پکا انتظام۔ اور ابھی ہمیں ایمرجنسی میں جانیں بچانی ہے، ری ایبلیٹیشن کرنی ہے، ان ڈسپلیس خاندانوں کو آگ بجھانی ہے، اس کے لیے پوری ہم تیاری سے اور محنت سے ہم کام کریں، اور آئندہ کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا ہوگا۔ فارن سیکرٹری، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی ایرانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں تھرو آر امبیسڈر، اور یہاں پہ UN اور آسٹریلیا کے ساتھ آپ اپنا پرویکٹیولی انگیج رہیں، اور آن لائن اگر ملتی ہے انفارمیشن ایڈوائس، دیٹ از گڈ انف۔ اگر کوئی ایکسپرٹ آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، دیٹ بی ایون بیٹر۔ ان سے یہ بھی بات کریں آپ، جس طرح آسٹریلیا میں وہ کرتے ہیں جب آگ لگتی ہے آرٹیفیشل رین کی، کہ اگر آرٹیفیشل رین جو ہے اس کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے، وہ جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر شیرانی کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کے اقدامات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ محکمہ جنگلات اور دیگر اداروں کے حکام کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی، اور پہلے سے ٹیمیں سرگرم عمل ہیں۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسی سلسلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت بھی کی ہے، ان کو بریف کیا گیا، اور وزیر اعظم کی ہدایات ہیں کہ تمام اقدامات کیے جائیں اور تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔
स्नोबर के जंगलात में लगने वाली आग, शिरानी में आग फैल रही है। इसी पर अब जायजा इजलास भी हुआ है। वकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़। वकार अहमद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और आग को किस दर्जे की करार दिया गया है? देखिए, अप्रैल की 13 तारीख को ये इतलात हमारे पास आई थी कि जो शिरानी के जो जंगलात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर जो चिलगोज़े और इसके अलावा जैतून के जंगलात हैं, कदीमी जंगलात हैं, सैकड़ों साल पर मुहित ये जंगलात हैं, उनमें आग लगी थी। कोशिश की गई मुकामी तौर पर, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस दिया, फिर वज़ीर आज़म की तरफ से भी नोटिस देने के बाद यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन ताहाल अभी तक चूंकि ये कई किलोमीटर पर फैला हुआ रकबा है, इसमें आग फैलती जा रही है, अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है और DGPDM है, उन्होंने भी एरियल विजिट किया। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, FC और इसके अलावा जो मुताल्लिका इदारे PDMA है और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। जो एयरफोर्स और FC के हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी कोशिश भी यही है कि हेलीकॉप्टर से कोशिश की जाए कि इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन चूंकि ये वसी और घना जंगल है, इस हवाले से यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ उसके सिलसिले में यही बताया जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये इतनी कोई मामूली आग नहीं है कि जिस पर ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको आप आसानी से इस्तेमाल करते हुए इस आग पर काबू पा लें। इसमें हमें हेलीकॉप्टर्स की भी जरूरत होगी और बड़े लेवल के ऊपर इमदादी कार्रवाइयों की जरूरत है। जी, इमदादी कार्रवाइयों के लिए काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। वकार अहमद, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं और हर मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने इस्लामाबाद में मेहनत मजदूरी करने वाले मुनफरिद गेटअप के हामिल शख्स गोल्डन मैन से मुलाकात की है। उसकी मेहनत और लगन को सराहा भी है। इस बारे में सिद्रा आसिम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। मोहम्मद एहसान काज़मी सुनहरे मलबूसात में मलबूस होता है, जबकि इसने चेहरे और बालों को भी गोल्डन रंग दिया हुआ है, जिसके बायस इसे गोल्डन मैन कहा जाता है। गोल्डन मैन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात की ख्वाहिश की थी, जिस पर वजीर आला ने इन्हें आज अपना मेहमान बनाया और इनकी खूब इज्जत भी की। गोल्डन मैन ने बताया कि इसके 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिनकी कफालत के लिए वो मेहनत करता है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मेहनती नौजवान गोल्डन मैन की लगन को सराहा और कहा कि इससे नौजवान हमारा सरमाया है और इनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है। कहाँ से लिया है अपना? ये मैंने बाहर मुल्क में बहुत सारे करते रहते हैं, मैंने टिकटॉक पे देखा कि मैंने सोचा कि लोग भीख मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये काम करूँ। कितनी देर से काम कर रहे हैं? माशाल्लाह 1 साल। अच्छा, आप दबंग कीजिए, काम करो, इंशाल्लाह कोई हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये साथ वो भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी सर, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाए जितने हमारे। नहीं यार, आपका गिफ्ट सर आंखों पे है। मैं ये सुबह पेंट कौन करता है आपको? खुद ही करते हैं। ये अपना मुंह में कौन पेंट करता है? खुद ही करता है। मुझे फख्र है आप जैसे नौजवानों पे इंशाल्लाह। सर छोटा सा साइन कहाँ करना है? यहाँ करना। शाबाश, आपकी जो स्पिरिट है ना मुझे पसंद आई है। वेल डन गोल्डन मैन। डॉक्टर साहब बाकी भी करवा दें, खुश रहें। गोल्डन मैन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने गोल्डन मैन का तोहफा कबूल कर लिया, इज्जत तकरीम की और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको ऑटोग्राफ भी दिया। इसके साथ ही हमारे न्यूज़ शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। जाने से पहले एक छोटी सी बात कि इस गर्म मौसम में तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा।